وہ بچپن تھا جب شام بھی ہوا کرتی تھی، اب تو صبح کے بعد سیدھی رات ہو جاتی ہے۔ ویور، میں ہوں غضنفر اسرا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسکائی لینز ویلاگز۔ ویور، یہ مناظر دیکھ کے آپ یقیناً اپنے بچپن میں ضرور چلے جائیں گے۔ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بچپن کے دن کیسے تھے۔ ویور، آپ کو کچھ یاد آیا جب گھر کی مرغوں کے پیچھے آپ دوڑتے تھے اور ان کو پکڑتے تھے؟ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے مٹی کے بنے گھروں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں محلے کی لکڑی کی بنی چھتوں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ روایتی کھیل کھیلے۔ ویور، آپ کو بچپن کی رلا دینے والی یادیں، وہی تو یار بچپن تھا، ہائے میرا بچپن۔ جی، یہ کھلونے، مٹی کے بنے ہوئے کھلونے یقیناً اپنے ہاتھوں سے آپ نے بچپن میں ضرور بنائے ہوں گے اور ان کھلونوں سے آپ ضرور کھیلے ہوں گے۔ یہ بابا بھی آپ کو یاد ہوگا جو کھلونے لے کے محلے کی گاؤں کی گلیوں میں پھرتا تھا اور آپ سے اس کھلونے لیتے تھے اور ان سے کھیلتے تھے۔ اس کی ٹک ٹک آج بھی آپ کے کانوں میں جناب رس گھول رہی ہوگی اور آپ کو اپنے گزرے ہوئے بچپن کی یادیں ضرور آ رہی ہوں گی۔ ویور، یہ گھوڑے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جن سے آپ کھیلیں اور ان کو آپ سنبھال کے رکھتے تھے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ یقیناً آپ نے یہ پیٹوگرام بھی اپنے خوبصورت گاؤں کے کھیتوں کے درمیان کھیلا ہوگا۔ آپ نے یہ پھت پھتاڑا بھی کھیلا ہوگا، ہم تو اس کو پھت پھتاڑا کہتے ہیں۔ یقیناً آپ نے بینٹے، کنچے یہ بھی ضرور کھیلے ہوں گے اور آج آپ کو یاد ہے۔ پھر پڑھائی کا سفر شروع ہوا تو یہ اردو کا قاعدہ آپ کو آج بھی یاد ہوگا جو آپ نے پہلی دفعہ پڑھا تھا۔ ویور، آپ کو تختی بھی یاد ہوگی جب آپ صبح اس کو دھو کے گرم چولہے پہ سیک کے سکھا کے خود لکھتے تھے کہ صبح جناب سکول میں جا کے آپ نے چیک کروانی ہے۔ یقیناً آپ کو یہ لازمی یاد آئی ہوگی جب آپ تختی لکھتے ہوں گے اور اپنے استاد سے کہتے ہوں گے کہ مجھے ایک لائن لکھ کے دیں اور خالی قلم اس پہ پھیرتے ہوں گے۔ ویور، یہ سکے بھی آپ کو یاد ہوں گے، آپ کے والدین، آپ کے بڑے بھائی جب آپ کو سکول جاتے ہوئے دیتے تھے اور انہی سے آپ چیزیں لیتے تھے اور کھاتے پیتے تھے۔ ویور، اس دور میں پیسے کی بہت قدر ہوا کرتی تھی اور تھوڑے سے پیسے بہت ساری چیزیں مل جاتی تھی۔ 1 روپیہ اگر ہمیں اس دور میں، یہ یقیناً آپ کو یاد ہوگا، مل جاتا تھا تو ہم کتنے خوش ہو جاتے تھے اور اس سے بہت چیزیں لے لیتے تھے۔ یہ بہت اچھا دور تھا اور پیسے کی قدر تھی۔ ویور، یہ چائے والی کیتلی آپ کو یقیناً یاد آ رہی ہوگی جس میں صبح صبح چائے ہوتی تھی اور سب لوگ اسی کیتلی سے اٹھ کے باری باری اکٹھے بیٹھ کے پیتے تھے اور محظوظ ہوتے تھے۔ یہ چین کے آپ کو یاد دلا رہی ہوں گی اپنے بچپن کی۔ ویور، یہ رات کو ایک دیا، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ یہ ماچس کی ڈبی ابھی یاد ہوگی اور خالی ڈبیاں اکٹھی کرنی اور ان سے کھیلنا، ان سے چیزیں بنانا، یہ بھی یاد ہوگا۔ ویور، یہ لالٹین تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ روزانہ اس کو صاف کرنا، اس میں مٹی کا تیل ڈالنا اور صاف کر کے رات کو پڑھنا اور یہ اپنے ساتھ رکھ کے پوری رات جب تک آپ جاگتے تھے پڑھائی کرتے تھے۔ یہ لالٹین تو کبھی آپ کو نہیں بھولے گا۔ ویور، آپ ریڈیو بھی لازمی سنتے ہوں گے۔ کیا دور تھا، کیا دور تھا اور کیا پیار تھا۔ سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے نیوز سنتے تھے، گانے سنتے تھے اور محظوظ ہوتے تھے۔ یہ مٹی کی ہنڈیاں بھی آپ کو یاد ہوگی جب آپ کی امی، نانی، دادی اماں یہ چڑھاتی تھی چولہے پہ۔ یہ تو آج بھی موجود ہے، دوری ڈنڈا اس وقت ظاہر ہے یہ بھی استعمال ہوتا تھا۔ ویور، یہ ہاتھ والے پنکھے بھی گرمیوں میں آپ نے ضرور ہاتھ سے ہلائے ہوں گے جب بجلی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ کھیس، یہ چادریں بھی آپ نے لازمی گرمیوں میں اوپر ڈالی ہوں گی۔
آج کو آپ کو بچپن کی یادیں یاد آ رہی ہیں، جب آپ گھر ہوتے تھے اور آپ کے بڑے بھائی والد اونٹوں پہ جناب ہل جوتے تھے، آپ نے یہ بھی ضرور دیکھا، بیلوں پہ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اپنے والدین، اپنے چچا بھائیوں کو بھی ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ چپل تو ویور آپ کو لازمی یاد ہوں گے، یہ اکثر کیچڑ میں جب ہم کھیلتے تھے تو یہ ٹوٹ جاتے تھے اور ہم ہاتھ میں اٹھا لیتے تھے۔ تانگے پہ بھی ویور آپ نے لازمی سواری کی ہوگی، یہ بچپن میں شاہی سواری ہوتی تھی اور لوگ اس پہ سفر کرتے تھے۔ یہ بسیں ہوئے کرتی تھی ویور، میں انہی بسوں پہ جناب بیٹھ کے کالج پڑھا ہوں، سکول پڑھا ہوں، یقیناً آپ نے بھی لازمی سفر کیا ہوگا۔ دیہاتوں میں میلے لگتے تھے، پیار ہوتا تھا، محبتیں ہوتی تھی۔ ویور یہ نلکے سے پانی بھی آپ نے لازمی پیا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے منہ لگا کے جناب لازمی پیا۔ یہ چکی ہے جس میں اپنی مائیں، دادی، نانی چکی پیسا کرتی تھیں، آٹا بناتی تھیں اور اسی آٹے سے ہم کھانا کھاتے تھے، روٹی کھاتے تھے۔ ان حمام نائی کی دکان پہ بھی آپ لازمی گئے ہوں گے، سادہ سی خوبصورت، اس وقت کی خوبصورت۔ ان بسوں پہ بھی آپ نے یقیناً سفر کیا ہوگا، اور یہ جب آپ کو لانگ ٹریول کرنا ہوتا تھا تو پرانے دور کی یہ بسیں بھی آج بھی آپ کو یاد دلا رہی ہوں گی اور ضرور یاد آ۔ ویور صبح صبح مکھن لسی آپ کی ماما، ہماری ماما، دادی، نانو یہ بناتے تھے۔ کچی مسجدیں ہوتی تھیں لیکن لوگ نماز پڑھتے تھے، محبت کرتے تھے۔ کچے گھر ہوتے تھے لیکن پیار خالص ہوتے تھے، محبتیں خالص ہوتی تھی، اکٹھے بیٹھ کے کھانا اور پیار محبت میں رہنا۔ ظاہر ہے یہ ساری باتیں، یہ ساری تصویریں آپ کو ان دور کی یاد دلا رہی ہو۔ کھیتوں میں جانا صبح صبح، صاف و شفاف آب و ہوا اور یہ ساری چیزیں، یہ کچے گھر، یہ پکے لوگ، خوبصورت لوگ، پیار کرنے والے لوگ یاد ہوں گے۔ یہ اس وقت کے خط ہوتے تھے، پوسٹ کارڈ، پھر بعد میں لفافہ آ گیا، اور خطوں کا جناب بڑی بےتابی سے انتظار ہوتا تھا، کسی دوست کا، بھائی کا، باپ کا۔ پوسٹ آفس ہوتے تھے اور لوگ جناب خطوں کا انتظار کرتے تھے۔ تالاب ہوتے تھے، لوگ یہاں سے پانی بھرتے تھے۔ کھیتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا جناب ہل چلاتے ہوئے اپنے باپ، دادا، بھائیوں، بڑے بھائیوں کو۔ یہ ہاتھ سے بنی ہوئی جناب مقصد ہے روٹین کے اندر رکھتے تھے، یہ بھی آپ کو یقیناً۔ فصل کی کٹائی جب شروع ہوتی تھی تو سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے، بنگاریں ڈلتی تھی، لوگ گیدرنگ کرتے تھے اور سروں پہ جناب کو اکٹھا کرتے تھے۔ اور جب جس دن یہ دانے نکالتے تھے تو پورے گاؤں کے بچے اکٹھے ہوتے تھے، لوگ ان کو جناب بہت زیادہ دانے دیتے تھے، گندم دیتے تھے، چنے دیتے تھے، اور غریب لوگ ہوتے تھے ان کو عشر دیتے تھے۔ اسی کی وجہ سے برکتیں تھیں، بہت زیادہ محبتیں تھیں۔ آج کل تو کوئی مانگنے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب یہ 5 روپے لے لیں، آپ دانے کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اسی وجہ سے برکتیں کم ہو گئی ہیں، اناج کم ہوتا ہے۔ پہلے دوروں میں محبتیں تھیں، لوگ صدقہ خیرات کرتے تھے، دانے دیتے تھے، بہت زیادہ اناج ہوتا تھا۔ ویور جی آپ کو سوئیاں بھی یاد ہوں گی، ہماری دادا، نانی، اماں ہاتھوں پہ بنایا کرتی تھیں اور دیسی گھی میں ابال کے جناب دیسی گھی ڈال کے ہم کھاتے تھے، بڑی لذیذ۔ آج بھی ہم کھاتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے کھائی ہیں یا نہیں ہیں، مقصد ہے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا۔ آپ کو کچھ یاد آ رہی ہیں بچپن کی یادیں؟ یہ سوئیوں والی گھوڑی ہوتی تھی اور ہاتھ میں جناب سب باری باری اس کو ہلاتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا سوئیاں نکالنا، تو یہ بھی دیسی گھی ڈال۔ بچپن میں جب پرانے دور میں ایسے شادیاں ہوا کرتی تھی، لوگ میلوں کا سفر جو ہے پیدل مقصد طے کرتے تھے، رات میں کہیں رات آ جاتی، ٹھہر جاتے، پھر صبح سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، پوری پوری باراتیں جو ہیں اونٹوں پہ جاتی تھیں، اور میلوں کا سفر یہی اونٹوں پہ لوگ کرتے تھے اور کچھ ساتھ پیدل چل رہے ہوتے تھے۔ یہ دلہن کے لیے سجائی گئی جناب ایک اونٹ ریڈی ہے، اس پہ دلہن کو بٹھایا جاتا تھا اور
बारात वाले दिन ये खूब इसको सजाया जाता था, यकीनन आपने देखी होंगी और आपको याद आती होंगी। मोहब्बतें थी, प्यार था, खाना खाते थे लोग इकट्ठे बैठ के, मोहब्बतें बांटते थे और प्यार और मोहब्बत से नफरत कहीं दूर दूर तक नहीं होती थी। हमारी माएँ बहनें चरखा काटती थीं, आपको ये चरखा याद आ रहा होगा। मेरी अम्मी दादी मैंने देखी हैं कि जनाब चरखा काटते हुए। वालिदैन की अपने भाइयों की मदद करना, ये घास काट रहे हैं जनाब, इसको हम घेर कहते हैं, बैल एक चलता था और इसे घास काटते थे। जब फारिग होते थे जनाब इकट्ठे बैठ के गप लगाना, मोहब्बतें बांटना, प्यार बांटना। और ज़ाहिर है उस टाइम मोहब्बतें थी लोगों के पास, जब फारिग होते थे काम काज से तो इकट्ठे बैठते थे, गप लगाते थे, दुख सुख बांटते थे। आजकल तो हर चीज़ ख़त्म हो गई है, हर किसी के पास कोई टाइम ही नहीं है। उस वक्त मोहब्बतें क्या नायाब हुआ करती थी, आपको यकीनन याद आ रहे होंगे। मिल बैठ के कुएं होते थे पानी लेने के लिए और बाल्टियों से रस्सी के ज़रिए जनाब ये निकाला जाता था। उसके बाद जनाब खूह आ गए और उस पे बैल के ज़रिए जनाब ये पानी निकाला जाता था। मैंने खुद जनाब इन कुओं से पानी पिया है। क्या आपने पिया है? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। यकीनन ये चीज़ें देख के आपको बचपन की यादें जनाब याद आ रही होंगी। ये कुआं है और बाल्टी से जनाब यहाँ पानी भरते मैंने कई लोगों को देखा जनाब। फिर टेलीफोन आ गए, लाइनों में लग के जनाब इंतज़ार करना, किसी को कॉल करना, और जब किसी की कॉल आ जाती तो ज़ाहिर है गाँव में एक बंदा तो तब वो आपको बुला के ले आता था कि आपकी कॉल आई। आप कितने खुश होते थे। और कोई दूर होता था तो किसी एक टेलीफोन से बात हो जाती। और फिर यूँ हुआ कि ये जनाब मोबाइल आ गए और बातें होने लगी। ये मोबाइल, पुराने मोबाइल, ये भी आपने यकीनन इस्तेमाल किए होंगे, देखे होंगे। और उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी, AI, टच आ गए, सारी कहानी ख़त्म।